چھوٹا قصبہ جس کا نام نٹلا تھا۔ وہاں کے لوگ پیار محبت سے رہا کرتے تھے۔ وہ رہنے کے لیے ایک پرسکون جگہ تھی۔ ارد گرد کے قریبی گاؤں کے لوگ بھی اسی قصبے میں رہنا پسند کرتے تھے۔ سمی کو بھی اس قصبے میں رہنے کا بہت شوق تھا۔ اماں، مجھے نٹلا کے قصبے میں رہنا ہے۔ بیٹا، ہم وہاں جا کر کیا کریں گے؟ تمہارے ابا کا کام تو یہاں گاؤں میں ہے۔ وہ ابا بھی آ گئے، میں ان سے کہتا ہوں۔ میرا بیٹا کیا فرمائش کر رہا ہے؟ ابا، مجھے نٹلا کے قصبے میں رہنا ہے۔ آج میرا دوست فرحان نٹلا سے ملنے مجھ سے آیا تھا۔ وہ بتا رہا تھا وہاں بہت آرام ہے اور بہت اچھی جگہ ہے۔ چلو پھر ہم بھی وہاں چل کر رہتے ہیں۔ سچی؟ آپ کا کام تو یہاں پر ہے، ہم وہاں کیا کریں گے؟ مجھے بھی وہاں نوکری مل گئی ہے۔ او بلے بلے، او بلے بلے۔ اس قصبے کی بہت سی خوبیاں اور مشہور باتیں تھیں، لیکن سب سے مشہور تو وہاں کی بیکری تھی، جہاں پر کھانے کی بہت لذیذ چیزیں ملتی تھیں، مثلاً کیک، بریڈ، برگر، پیزا، غرض ہر چیز ہی بہت باکمال تھی۔ اس بیکری کی ہر چیز ہی بہت لذیذ تھی، لیکن سب سے مشہور تو وہاں کے بسکٹ تھے۔ ان کا ذائقہ تو مزیدار ہوتا۔ وہ بسکٹ کوئی عام بسکٹ نہیں تھے، بلکہ وہ جادوئی بسکٹ تھے۔ جیسے ہی وہ پک کر اوون سے باہر نکلتے، وہ چھوٹی چھوٹی مخلوق بن جاتے اور وہ خود کو بسکٹن بولتے۔ ارے پیارے بسکٹ، تمہارا کیا نام ہے؟ ہم بسکٹن ہیں، بسکٹن۔ ہر بسکٹ ایک الگ کردار کا مالک ہوتا اور اپنے اندر استعمال ہوئے اجزاء کا اس پر گہرا اثر ہوتا۔ کوکو بسکٹ۔ یہ چاکلیٹ سے بنا بسکٹ تھا۔ اس کے منہ پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی اور بہت ہی شرارتی بھی تھا۔ ارے بسکٹ، کہاں جا رہے ہو؟ واپس ٹرے میں آؤ۔ تم مجھے پکڑ کے دکھاؤ۔ پکڑو اس شرارتی کو۔ ہاں، میں نہیں پکڑائی دوں گا۔ ٹیلو پکڑے گئے تم، چلو اب ٹرے میں واپس۔ ارے یار، اچھا میں جا رہا ہوں۔ کوکو بسکٹ ٹرے میں واپس چلا گیا۔ اس کو خشکی سے اٹے شیلز پر چھپن چھپائی کھیلنے کا بہت مزہ آتا اور وہ ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیتا۔ بیری بسکٹ۔ ایک بسکٹ تھا بیری۔ یہ پھلوں کے رس سے بنا بسکٹ تھا۔ اس کا رنگ اسٹرابیری جیسا تھا۔ یہ سر پر ٹوپی سے جائے نٹکھٹ سا تھا۔ بیری ہر ایک کا دوست بن جاتا، سب کو خوش رکھتا تھا۔ قصبے میں جو بھی سیر کے لیے جاتا وہ بیری کو ساتھ لے جانا بہت پسند کرتا، کیونکہ وہ تمام راستہ بور نہیں ہونے دیتا اور ان کے سفر کو مزے سے بھر دیتا تھا۔ سمی، تم کب سے گاؤں سے قصبے میں آ گئی ہو، لیکن ہم سیر پر کہیں نہیں گئے۔ ہاں فرحان، میں بھی سوچ رہا تھا ان دنوں موسم بہت اچھا ہے، کہیں سیر پر چلنا چاہیے۔ چلو پھر گھر بتا کر آتے ہیں اور بیکری پر ملتے ہیں۔ ارے یہ سب چیزیں ہی مزیدار ہیں، کیا لیں آخر؟ ہم بیری بسکٹ تو لازمی لیں گے۔ یہاں کے لوگوں سے سنا ہے کہ وہ سیر پر اسے ضرور ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ ہاں، مجھے بھی لوگوں کے ساتھ سیر پر جانا بہت پسند ہے۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو بول رہا ہے۔ یہ جادوئی بسکٹ ہے۔ پھر اس کو تو ضرور ہی لے کے جانا چاہیے۔ وہ سب سیر کے لیے روانہ ہوئے۔ سارا رستہ بیری بسکٹ فرحان اور سمی کو کہانیاں سناتا رہا۔ کہیں وہ راستہ بھولنے لگتے تو بسکٹ اپنی جادوئی طاقت کے ذریعے انہیں صحیح راستہ دکھاتا، اور جب بھی انہیں بھوک لگتی تو بیری بسکٹ کھا کر وہ طاقتور محسوس کرتے۔ آج تو سیر کا مزہ ہی آ گیا۔ اتنا مزہ تو گاؤں میں سیر پر جانے میں بھی نہیں آتا تھا۔ سچ میں، اور بیری بسکٹ نہ ہوتے تو ہم اتنا مزہ نہ کر سکتے۔ انہوں نے تو ہمیں بالکل بور نہیں ہونے دیا۔ ہنی بسکٹ۔ ایک اور مشہور بسکٹ ہنی بسکٹ تھا۔ یہ سنہرے رنگ کا بسکٹن تھا۔ یہ اپنے اندر شہد کی خوبیاں لیے ہوئے تھا۔ یہ چپچپا سا سنہرے رنگ کا بسکٹ تھا، بہت ہی الگ ذائقہ رکھتا تھا۔ جب بھی کوئی اپنی طبیعت میں کمی محسوس کرتا، ایک کپ چائے کے ساتھ یہ بسکٹ اس کی طبیعت بحال کر دیتا۔
मीना घर के काम काज में मसरूफ़ थी और थकन महसूस कर रही थी। मीना को याद आया कि अब्बू हनी बिस्किट लाए हैं। उसने चाय बनाई ताकि कुछ तवानाई हासिल हो सके। बिस्किट और चाय पीते ही मीना में तो जैसे जान आ गई। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? बेटा, दरवाज़ा खोलो। अरे भाई, आप आज जल्दी आ गए। हाँ, मेरे साथ चंद मजदूर हैं, थक गए हैं, उन्हें कुछ खिला पिला दो। अरे क्या दूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? मीना किचन में आई कि मैं क्या पेश करूं। डब्बे में से हनी बिस्किट बोले। अरे प्यारी मीना, परेशान क्यों हो रही हो? चूल्हे पर चाय चढ़ाओ और हमें प्लेट में रखो और पेश करो। मीना मुस्कुराई। तुम कितने अच्छे हो, तुमने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। चलो आ जाओ डब्बे से बाहर। रेनबो बिस्किट। इन सब बिस्किट में सबसे खास बिस्किट तो रेनबो बिस्किट था। ये कोसे कज़ा के तह बतह रंगों से सजा बिस्किट था। ये हर खुशी के मौके पर मौजूद होता। हर त्यौहार पर इसकी शान ही अलग होती। सालगिरह, शादी, दावत, मेहमानदारी सब में ही पेश होता और ये हर महफिल का लुत्फ दोबाला कर देता और लोगों की यादों में महफूज हो जाता। आज मेरे बेटे की सालगिरह है, केक के साथ कुछ अच्छा सा दे दो। जी जनाब, क्या रेनबो बिस्किट भी पैक कर दूं? हाँ, वो तो ज़रूर करना। इसके बगैर भी भला कोई दावत हो सकती है? अंकल चीज़ें लेकर घर की तरफ रवाना हुए और घर आकर थैला आंटी को दे दिया। क्या रेनबो बिस्किट भी लाए हैं? हाँ, लाया हूँ। उसके बगैर भला पार्टी हो सकती है? अम्मी, ये कितने प्यारे बिस्किट हैं। अरे वाह, ये तो केक से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। चलो इन्हें प्लेट में डालकर मेहमानों के आगे रखाओ। हाय। तुम्हारा क्या नाम है? मैं शेरू हूँ। और तुम्हारा क्या नाम है? मैं बब्बर शेर हूँ। आज मेरे मेहमान तुम्हें खा जाएंगे। हा। और वो मुझे खाकर बहुत खुश होंगे। ये तो है, तुम्हारे बगैर तो इस कस्बे का हर मेहमान ना खुश ही लौटे। मुझे तो लगता है लोग मेहमान बनते ही तुम्हें खाने के लिए हैं। दुनिया भर से लोग इस बेकरी पर आते, ना सिर्फ इसलिए कि उन बिस्किट का मज़ा ले सकें, बल्कि उनकी शरारतें भी देखना चाहते थे। बेकरी हर वक्त बच्चों और बड़ों से भरी रहती। सब बिस्किट की हरकतें देखकर बहुत हैरान होते, खाकर ताकतवर होते। बिस्किटन हर तरह से लोगों की खुशी का सामान करते। बिस्किटन महज आम लोगों को ही खुशी नहीं करते थे, बल्कि वो कस्बे के मजलूम लोगों तक भी खुशियाँ पहुँचाते थे। कोको बिस्किट इलाके के करीबी अस्पतालों में जाते और बीमार लोगों की तीमारदारी करते, इनका दुख बांटते। बेरी बिस्किट पार्क में जाते और बच्चों के साथ खेलते और उनके चेहरों पर खुशियाँ बखेरते। हनी बिस्किट करीबी यतीम खानों में जाते और बच्चों में प्यार तकसीम करते। और रेनबो बिस्किट कस्बे के हर इज्तिमा में मौजूद होते ताकि हर चीज़ अपने मौजूदगी की से भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ हो और अपने इस वक्त को हमेशा याद रखे। गोया कि ये बिस्किट प्यार, मोहब्बत और आपस में यगानगत के अलमबरदार थे। बिस्किटन ने दुनिया वालों को ये पैगाम दिया कि असल खुशी तो दूसरों को आराम और राहत देने से होती है।